السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں والدین یعنی ماں باپ کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری باتیں سیکھیں گے۔ پہلی بات، ماں باپ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر اعتبار سے ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کی تعظیم کرنا، اکرام کرنا اور ادب کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ قرآن مقدس میں وَلَا تَقُل لَهُمَا اُف کہ ماں باپ کو اف تک بھی مت کہو۔ تو لہٰذا جب قرآن مقدس نے اف کہنے سے منع کیا ہے تو ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ کو ستانا، اسی طرح سے ماں باپ کو مارنا کسی بھی صورت میں جائز یا درست یا سوچنا بھی غلط ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین، حدیث کی روشنی میں ماں باپ خصوصاً ماں کی بہت ہی عظمت اور قدر و منزلت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں ماں باپ میں سے کس کی خدمت کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا امک، یعنی اپنی ماں کی خدمت کر۔ پھر اس نے دوسری بار سوال کیا، اللہ کے رسول میں کس کی خدمت کروں؟ تو اللہ کے رسول نے وہی کہا، ماں کی خدمت کر۔ پھر تیسری بار اس نے یہی سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میرے نزدیک خدمت کا حق زیادہ کون رکھتے ہیں، ماں یا باپ؟ تو اللہ کے رسول نے کہا امک۔ پھر آخر میں کہا کہ تو اپنے باپ کی خدمت کر۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ماں باپ کے مقابلے میں زیادہ خدمت ماں کی کرنی چاہیے۔ دوسری بات، اس حدیث سے یہ بات نہیں معلوم ہوتی ہے کہ باپ کی خدمت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ زیادہ خدمت ماں کی کر اور باپ کی بھی خدمت کر، لہذا ماں اور باپ دونوں کی خدمت کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک حدیث میں ہے کہ ماں کے قدموں تلے یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لہذا آپ سوچ سکتے ہیں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس سے آپ سطح کر کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں کو راضی کر لیجئے۔ اگر ماں راضی ہے تو آپ جنت میں جا سکتے ہیں، اور اگر ماں ناراض ہے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے والدین یعنی تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہے تو اللہ بھی تم سے راضی ہیں، اور اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں، تم سے خفا ہیں، تو اللہ بھی تم سے ناراض اور خفا ہوں گے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر اللہ کو کوئی خوش رکھنا چاہتا ہے اور اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے تو ان باتوں سے وہ ناراض اور خوش رکھ سکتا ہے۔ یعنی ماں باپ کو خوش رکھے گا تو اللہ بھی خوش ہوگا، اور اگر ماں باپ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا۔ علاوہ ناظرین، آپ خود ہی سوچئے اس ماں کو کیسے ستایا جا سکتا ہے، اس ماں کو آپ کیسے تکلیف دے سکتے ہیں، پریشان کر سکتے ہیں جو ماں کو برداشت کرتی ہے۔ اب سوچئے جب چھوٹا سا بچہ پیٹ میں رہتا ہے تو عموماً عورت کو الٹی ہونا شروع ہوتا ہے، سر چکراتا ہے، بدن کمزور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک ماں بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک، 10 مہینے تک، 11 مہینے تک، 1 سال تک پیٹ میں رکھتی ہے اور پریشانی برداشت کر سکتی ہے۔ تو جو ماں اپنے بچے کے لیے پریشانی برداشت کر سکتی ہے تو کیا اس ماں کے لیے بچہ پریشانی برداشت نہیں کر سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ناظرین، جب زچگی کا معاملہ آتا ہے یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ جب ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے بچہ پیدا ہونے کے وقت اور ماں برداشت کرتی ہے، تو لہٰذا اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کو ہر وقت خوش رکھے اور ماں باپ کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے اور ماں باپ کو کسی بھی صورت میں تکلیف نہ پہنچائے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ باپ کے سلسلے میں غور کیجئے، کسی کا باپ ہو، کسی کا والد محترم ہو، اب سوچ سکتے ہیں جلتی ہوئی دھوپ، تیز دھوپ، شدید دھوپ میں کسی کا بھی باپ کام کرتا ہے، محنت کر کے روپے پیسے گھر لاتا ہے اور اس سے اولاد کو خوش رکھنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں خرید کے دیتا ہے۔ والدین اپنی خوشی کو ختم کر ڈالتے ہیں، اپنی خوشی کو قربان کر دیتے ہیں بچوں کی خوشی کے لیے کہ میرا بچہ ہر صورت میں خوش رہے، اگرچہ مجھے کچھ کھانے کے لیے نہ ملے، کچھ پہننے کے لیے نہ ملے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں جو والدین، جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اتنی قربانیاں دے سکتے ہیں تو کیا اولاد ماں باپ کے لیے قربانیاں نہیں دے سکتی ہے؟ دے سکتی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ان نصیحتوں کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی صورت میں ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، انہیں ہر صورت میں خوش و خرم رکھنا چاہیے۔ باتیں اچھی لگی ہوں گی، اگر اچھی لگی تو کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کیجیے۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے الوداع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔